لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرے والد صاحب حرام کماتے ہیں اور والد کی اور بھائی اگر لڑکا بالغ ہے کما سکتا ہے تو پھر والد اگر حرام کما رہے ہیں تو پھر اس کو والد کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے. اگر بالغ بھی ہے اور کما بھی سکتا ہے تو پھر اس کو کمائے اپنا الگ ہے. ہاں بیٹیوں کے لیے کھانا جائز ہے, بیوی کے لیے بھی, کیونکہ وہ کہاں جائیں گے بیچارے, بھوکے تھوڑی مریں گے. مفتی صاحب تفصیل سے بتا دیں کیا زنا ایک قرض ہے؟ ایسا یہ غلط ہے, لوگوں میں مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے, آپ کی بیٹی اور بہن کو اتارنا پڑے گا. بالکل غلط ہے. کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ زنا کرتے ہو اور گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان میں وہ پاک دامنی رہتی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جب مزے اڑا سکتا ہے تو ہم بھی پھر پاک دامن لوگوں کو اکثر پاک دامن ان کی عورتیں بھی پاک دامن ہی بن جاتی ہیں. مرد خود خراب ہو تو اس کے اثرات, باپ شراب پیتا ہو تو بچے کہیں گے ہم نے پی لی تو کیا ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. وہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے, ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب چپل الٹی ہوتی ہے تو ہمیں سیدھی کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے وہ وغیرہ وغیرہ. چپل الٹی ہو تو اس لیے سیدھی کرنی چاہیے کہ بری لگ رہی ہوتی ہے, وہ فٹے منہ کہہ رہی ہوتی ہے. آم کے چھلکے بھی جب ہم کھاتے ہیں نا, کچھ لوگوں کی عادت ہے چوس چوس کے ایسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی الٹا کر کے رکھو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اجتماعی طور پہ جب آم کھا رہے ہوتے ہیں چھلکے چوس چوس کے, بعض لوگ پلیٹ میں ایسے رکھ رہے ہوتے ہیں, چوسا ہوا حصہ اوپر ہوتا ہے, برا گھن آتی ہے اس سے. کچھ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے. تو میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو نا, تو اگر کوئی میرے جیسا میرے لیول کا ہو تو میں اس کو بولتا ہوں بھائی الٹا. بڑے بزرگوں تو میں کچھ نہیں کہتا, تو اس میں یہ کہ بھائی اس کو الٹا کر کے رکھ دو. اچھا بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کسی کا جھوٹا کھانے کی, بزرگ ہیں, اب آم ہم نے چوسا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چوسی بھی گٹلی میں کھاؤں گا. مجھے گھن آ رہی ہوتی, میرا تھوک کیوں چاٹ رہا ہے بھائی تو. آپ کو عقیدت ہے لیکن انسان کو خود بھی نہیں چاہتا نا کہ میری گندگی کوئی کھائے. تو یہ بھی ایک گھن والا عمل ہے. کسی بزرگ نے بھی گٹلی چوس کے پھینکی ہو, بس نہیں چوسو اس کو. جھوٹا پینا میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو نارمل ہے, لیکن گٹلی بھی چوسی بزرگ کی, وہ آپ چوس رہے ہو, تو بزرگ میں بھی اگر صفائی پسند ہوگا نا اس کو اچھا نہیں لگے گا. انسان اپنی گندگی کو چھپاتا ہے, تو اسی طرح اپنا پسینہ یا اپنی گٹلیاں چوسی ہوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کھائے. تو اس لیے عقیدت میں ایسا کام کرنا جس سے عقیدت ہے اسی کو تکلیف ہو رہی ہو, یہ برا عمل ہے. تو اس لیے بزرگ کا جھوٹا پانی پی لیا کریں, بس اتنا کافی ہے. اس کی چوسی ہوئی گنڈیریاں اور اس کی چوسی ہوئی گٹلیاں مت کھایا کرو, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. مفتی صاحب گھر میں جو نماز نہ پڑھتا ہوں تو اگر میں انہیں کہوں کہ نماز پڑھو اور میری امی کہتی ہیں کہ آپ نہیں کہو, میرے بھائی گھر میں اگر ماتحت ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آپ کے کہنے سے پڑھ لے گا تو اس کو پڑھوانا ضروری ہے, اور اگر نہیں چل رہی گھر میں تو پھر چھوڑو, گھر کا ماحول خراب ہوگا, وہ بدتمیز بنے گا. تو مفتی صاحب میرا بھائی بہت پریشان ہے, میرے بھائی کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں, شادی ہوتے ہی گھر میں بیماری آ گئی اور میرا بھائی بھی اچانک شدید بیمار ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا. پھر جس کمپنی میں میرا بھائی 12 سالوں سے بڑے اچھے عہدے پر تھا, دن بدن ترقی کر رہا تھا, اس کمپنی کے مالکان میرے بڑے بھائی پر فخر کرتے تھے. شادی کے فوراً بعد ان کا رویہ بہت برا ہو گیا, انہوں نے میرے بھائی سے بھی عہدہ چھین لیا, میرے بھائی سے کئی جگہوں پر کوشش کی اپنا بزنس وغیرہ وغیرہ. دیکھو کچھ لوگ, ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے نحوست کا, یہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. حدیث میں آتا ہے لا طیرہ ولا عدوہ, اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے شادی ہوئی کاروبار میں نقصان, یہ بیماری فلانی بیماری, عہدہ گیا, سمجھتے ہیں منحوس ہے. عورتیں بھی طعنہ دیتی ہیں اس کی نحوست سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. بعض کام اتفاق سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو تھی, ایک آدمی نے ٹرین کو دھکا دینا شروع کیا اور ٹرین چلنا شروع, اور وہ کہہ رہا ہے دیکھا میں نے دھکا دیا اور ٹرین چل رہی ہے. بھائی وہ ویسے ہی چلنے والی تھی, اتفاق سے تیرا دھکا اسی وقت میں لگا ہے جب اس کا چلنے کا ارادہ تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑی پیاری مثال دے رہے تھے کہ بعض دفعہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. دیکھو باہر ملکوں میں ٹرینیں چلتی ہیں تو چلتے چلتے تیز ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں ٹرین رکی بھی ہے تو رکی بھی ہے. آدمی کو امید ہوتی ہے چل پڑی, چلی, اب ایک دم خوشی کی لہر ایک دم رک گئی آگے جا کے, پھر رکی بھی ہے. پھر اس کو پتہ نہیں وہ کہیں سے آیا اس کا ڈرائیور, پھر چلائی, پھر اس کو خیال آیا نانی کا فون آ گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا, پھر روک دی.
ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرینوں میں، یوں چلی پھر رکی، پھر تھوڑا سا چل گئی پھر رک گئی. اب ایک آدمی نے ہاتھ لگایا ٹرین کو، ہلکا سا چل پڑی، ہاتھ لگایا رک پڑی. کہہ رہے میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہے. بھائی بے وقوف آدمی، اتفاق ایسا ہو گیا ہے، حسن اتفاق، کہ ٹرین نے اس وقت چلنا، 20 لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کو، تو تیرے ہاتھ لگانے میں اتفاق سے وہ ہو گیا. ایسے ہی میرے بھائی کچھ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے 5 جنوری اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کو یہ ٹینشن ملے گی. اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ٹینشن کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ بیوی کے کھاتے میں. قرآن و سنت پہ اگر ایمان ہے نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کے آنے سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے، نحوستیں کم ہوتی ہیں. نکاح منحوس عمل ہے جو اس سے نحوستیں ہوں گی، یہ مبارک عمل ہے، مبارک عمل ہے. اب اگر کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نکاح ہے، اگر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ الٹے حالات ہوتے میرے ساتھ. شادی کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی ہے. یعنی ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا، بہت سی پریشانی ایسی ہوتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں، اللہ نے وہ کسی کام کی نیکی کی وجہ سے ٹال دی ہوتی ہیں. جیسے دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا، لیکن ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب وہ مصیبت ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے، تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی دعا قبول ہو رہی ہے. جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے. بھائی کچھ مل تو نہیں رہا، لیکن بہت سی چیزیں جو مصیبتیں آنی تھیں وہ ٹل رہی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب. اسلام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لائے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کی اور غریب ہو گئے، میں ان سے کہتا ہوں بہت زیادہ غریب ہونا تھا تم نے، نکاح کی برکت سے کم غریب ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کم غریب ہوئے ہو. اس کی بہت ساری آسان مثالیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن دی، میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے تھے آپ کو بخار چڑھ گیا. جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، آپ گئے ٹیکا لگایا، 1 دن تک بچہ بخار میں، آپ نے کہا لو ٹیکا لگنے سے بخار ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا یہ بخار کم ہے، یہ پولیو سے بچ گیا ہمیشہ کے لیے، یہ گردن توڑ بخار سے بچ گیا. اب چونکہ ہم نے تو نہ وہ گردن توڑ بخار دیکھا نہ پولیو دیکھا، تو اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے سامنے رپورٹیں ہوتی ہیں. تو جب ڈاکٹروں پہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہو، اپنے بچوں کے کولوں میں جا کے ٹیکے لگواتے ہو اور بخار بھی کرواتے ہو، صرف یہ کہہ کے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ لگوایا تو گردن توڑ بخار کا خطرہ ہے، اس کے کہنے پہ ایمان لے آتے ہو. پھر بھی بخار ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ بخار کم ہے، اگر ٹیکا نہ لگواتا اس سے بڑی بیماری ہوتی. تو اللہ کے کہنے پہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یار بیوی کے آنے سے برکت ہی آتی ہے، نحوست نہیں آتی. تو نحوستیں اگر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ آتی تو اس سے زیادہ نحوستیں آتی. سمجھتے ہو؟ یہ جو کہہ رہے نا آپ کے بھائی کا عہدہ بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، شادی نہ کرتے تو اللہ نہ کرے کہ کسی ٹرک ورک کے نیچے نہ آئے ہوئے ہوتے، اللہ بچائے ان کو. یہ امریکہ کی رپورٹ ہے، پتہ ہے اوہایو یونیورسٹی ہے نا امریکہ کی بڑی ریسرچ، ان کی ایک رپورٹ ہے، میں نے اپنی کتاب میں شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے تجزیہ کیا نا، انہوں نے کہا شادی شدہ لوگوں کی زندگی زیادہ کامیاب اور ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بچت زیادہ ہوتی ہے. کنواروں کی، ان کے انگریزوں کے کنوارے کہہ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بچت نہیں ہے، حالانکہ ایکسپینسز کم ہیں مگر پھر بھی غریب ہیں. اور میرڈ آدمی کے ایکسپینسز زیادہ ہیں پھر بھی مالدار ہو کے دنیا سے جاتا ہے وہ. یہ امریکہ کہہ رہے ہیں. مدثر حسن صاحب لاہور سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی میں کس حد تک جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی، ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے اس کی؟ ہے بھائی کون ہے بھائی؟ چلو خود جن بیٹھا ہوا ہو. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے، کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا؟ آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں. پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.